اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نحولی مصبی پروگرام بیان حقیقت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ بیان حقیقت جو ہے وہ کوئی نیا پروگرام شروع نہیں کیا گیا بلکہ ایک تسلسل ہے۔ سالہ سال سے آپ کا پسندیدہ پروگرام اظہار حقیقت وہ یہاں پر بیان حقیقت کے نام سے اہل بیت ٹی وی کے اوپر شروع کیا گیا ہے، اور آج ہم اس کے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہم نے اس کی بنیادی گفتگو، طویل گفتگو کا آغاز اس میں عقیدہ توحید سے کیا ہے، اور توحید کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہمارے ساتھ مستقل اس پروگرام کے روح رواں، اس پروگرام کے اندر روح پھونکنے والے علامہ سید عباس صاحب ہمارے ساتھ وہ شامل ہیں۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی قبلہ، جیسے کہ ابھی ہم نے اپنے ناظرین کی خدمت میں جو ہے وہ یہ عرض کی کہ ہم نے اس کا جو تمہیدی گفتگو اس لیے ہم نے توحید سے شروع کی کہ تاکہ عقائد کا سلسلہ پہلے ثبوت ہو گئی تو پھر رسالت کے بعد امامت، اور تمام جو ہے وہ اگر ایک اینٹ صحیح رکھ دی جائے تو پوری عمارت جو ہے وہ صحیح کھڑی ہوتی ہے۔ تو عقیدہ توحید کو لے کر ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ آج ہم اس میں شرک جو ہے وہ اس کو دیکھیں گے کہ شرک کیا ہے۔ شرک کے اوپر بہت زیادہ گفتگو کی جاتی ہے، ہر چیز کو بھی شرک کہہ دیا جاتا ہے، اور حقیقتاً اگر کوئی شرک جو چیز ہے وہ کیا ہے، ان تمام چیزوں میں آپ کی رہنمائی ہمیں درکار رہے گی۔ تو قبلہ، مقابلے پہ شرک کو لایا جائے کی کیا تعریف آپ بیان فرمائیں گے؟ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید ایک بنیادی عقیدہ ہے، اور ہر مسلک اسلامی کا یہ اساس ہے۔ کوئی بھی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہ مانے۔ اب توحید کے معنی اور توحید کے مقابل میں جو شرک ہے اس کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں نے شرک کے معانی جو ہے وہ اپنی طرف سے ایک عجیب و غریب تشریح کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں خود مسلمانوں کو مشرک کہنا شروع کر دیا ہے، جو کہ بنیادی طور پر لا الہ الا اللہ کا عقیدہ رکھتا ہے۔ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کی ذات کے، یہ توحید ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے مقابل میں شرک آتا ہے۔ شرک کیا ہے آج ہم بتانا چاہ رہے ہیں۔ شرک کہتے ہیں، خود لفظ شرک کا مطلب ہے حصے داری، پارٹنرشپ، اور انگلش میں اگر کہیں تو پارٹنرشپ۔ شریک قرار دینا کسی بھی چیز کو یا کسی بھی شخص کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ، یہ ہے شرک۔ اور یہ نہ تنہا گناہ کبیرہ میں سے ہے، بلکہ یہ ایک ایسا نہ بخشے جانے والا گناہ ہے کہ جو شرک کرتا ہے وہ ہرگز جنت کی خوشبو تک سونگھ نہیں سکتا ہے، کیونکہ توحید کے مقابل میں توحید کی ضد جو ہے وہ شرک ہے، اور یہ مشرک ہے۔ تو اب مشرک کون ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات میں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک سمجھے، کسی چیز کو یا کسی شے کو یا کسی شخص کو شریک سمجھے۔ شریک کا مطلب حصے دار، بھاگیدار، پارٹنر سمجھے۔ اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ مشرک ہے، اور ہرگز اس کو نجات نہیں مل سکتی ہے، کیونکہ ابتدائی جو بنیادی عقیدہ ہے
عقیدہ توحید اس کے یہ بالکل ضد پر کھڑا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان، 1 ارب سے زیادہ مسلمان پوری دنیا میں اس وقت رہتے ہیں، دنیا بھر میں مسلمانوں کی مساجد ہیں، نمازیں سارے مسلمان پڑھتے ہیں، تو کیا وہ توحید کا کلمہ پڑھنے کے بعد شرک بھی کرتے ہیں؟ یہ بنیادی سوال ہے۔ ایک گروہ پیدا ہوا اور اس نے شرک کے معنی میں مغالطے کرنے شروع کر دیے۔ اب مثلا بتا رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں تو کوئی مسلمان شریک کسی کو نہیں قرار دیتا ہے، یعنی کوئی نہیں کہتا کہ اللہ ابھی ایک نہیں ہے بلکہ 2 ہیں یا 3 ہیں، یہ 3 سے زیادہ ہے، جو یہ کہتا ہے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو ذات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی بھی مسلمان شریک نہیں قرار دیتا، کسی بھی شے کو یا کسی بھی شخص کو۔ تو یوں سمجھیے کہ جب کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو توحید ذاتی کا قائل ہے اور اللہ کی ذات میں اس کو وحدہ لا شریک مانتا ہے۔ قل هو اللہ احد، ہر مسلمان یہ کہتا ہے، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اور یہ ایسا ایک ہے کہ وہ صمد بھی ہے، اللہ الصمد، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے نہ وہ کسی کا جنم دیا ہوا کسی کا مولود ہے، ہرگز نہیں۔ یعنی اب یہ اس طرح کا وحدہ لا شریک ہے کہ کسی بھی لحاظ سے اس کی ذات میں کوئی اور شریک تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے تثلیث کے قائل ہیں کہ 3 خدا کے قائل ہوئے، کچھ 2 خدا کے قائل ہوئے، جیسے کہ زرتشتیوں کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک خدا شر کا ہے اور ایک خدا خیر کا ہے، تو اگر خیر کا خدا ہے تو وہ شر کا خدا ہو نہیں سکتا، اور جو شر کا خدا ہے وہ خیر کا خدا ہو نہیں سکتا۔ یہ 2 ایک پیرلل طاقتیں چل رہی ہیں، شر کے خدا کی اور خیر کے خدا کی، تو وہ 2 خدا کے قائل ہوئے۔ اور عیسائیوں نے تثلیث کا عقیدہ پیش کیا کہ 3 ہیں، ایک خود خدا ہے، ایک روح خدا ہے حضرت عیسیٰ، اور ایک جو ماں ہے کہ جو درمیان میں ان کے موجود ہے۔ تو یہ جو تثلیث کے قائل ہوئے، یا عزیر کو انہوں نے خدا کا بیٹا کہا، یہ سارے مشرک ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ یہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک قرار دیتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن جب صفات کی بات آتی ہے، اللہ کی صفات کیا ہیں؟ جتنی بھی نیک اور اچھی صفات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی ذات میں موجود ہیں، علم، حیات، قدرت، طاقت، ہمت، یہ ساری چیزیں اللہ کی صفات ثبوتیہ میں آتی ہیں۔ اب جو صفات میں مغالطہ ہوا ہے، مغالطہ اس طرح ہوا ہے کہ فرض کرے اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات حیات کے ساتھ ہے، اور حیات ایک صفت ہے۔ اب اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور حیات رکھتا ہے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ دیکھا انہوں نے شرک کر دیا، کیونکہ اللہ کی صفات میں جو کہ ایک حیات ایک صفت ہے، اس میں کسی اور کو بھی اللہ کے سوا انہوں نے زندہ اور حی تصور کر لیا، جبکہ صرف اللہ کی ذات ہی حی ہے۔ یہاں مغالطہ ہوا ہے۔ یا پھر اللہ سبحانہ و تعالی قدرت لا یزال کا مالک ہے، قدرت اللہ کی صفات ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، ٹھیک ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب اس کے مقابل میں انہوں نے کہا کہ جب بھی کوئی کسی اور کو طاقت یا قدرت کے ساتھ کہے گا وہ شرک کر رہا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی صفت قدرت میں کسی اور کو بھی شریک سمجھ لیا، کسی اور کو بھی کیا کہہ دیا؟ قادر کہہ دیا، طاقتور کہہ دیا، تو یہ شرک ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ذات پروردگار میں تو کوئی مسلمان کوئی اور کسی اور خدا کا قائل نہیں ہے، تو اس کی توحید میں کسی طرح کی کوئی پرابلم بھی نہیں ہے، کوئی کہہ بھی نہیں سکتا ہے۔ مگر صفات کے بارے میں جو مغالطہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ قرآنی جو آیات آئی ہیں
کہ جن آیات میں شرک کا مفہوم واضح کیا گیا ہے ان میں سے صرف اور صرف بت پرستی اور بت جیسی چیزوں کی پوجا کو ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرک کے آثار بتایا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی سخت مذمت فرمائی ہے۔ کچھ مسلمانوں نے، خاص کر سلفی اور ناصبی گروہ نے، امت مسلمہ میں تفرقہ ڈالنے کے لیے صفات پروردگار کے اندر، شرک کے اندر معنی کو مغالطہ کر کے کہہ دیا کہ دیکھیں جس طرح سے وہ لوگ بتوں کو پکار رہے ہیں تو وہ مشرک ہے، لہٰذا اگر کوئی نبی کو پکارتا بھی ہے تو مشرک ہے، کسی ولی کو پکارتا بھی تو ہے وہ مشرک ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی قدرت اور طاقت نہیں رکھتا ہے۔ صحیح قبلہ، ہم بتانا ایک چاہتے مختصر سا ہیں جی ایک مختصر سا کلپ ہے، اگر ہم وہ بھی دکھا دیں تو اس کے بعد دونوں پوائنٹ آف ویو سامنے آ جائیں گے کہ کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ تو ہم کنٹرول روم سے گزارش کریں کہ وہ کلپ اگر ریڈی ہے تو وہ چلا دیا جائے، تاکہ اس کے بعد ان کا بھی پوائنٹ آف ویو آ جائے، اور اس کے بعد ہم قبلہ سے اس کے اوپر رائے بھی لیں، تاکہ ایک امت مسلمہ کے اندر جو جوڑنے کی بات، وحدت کی بات ہو رہی ہے، اس کو کس طرح سے اللہ ہی کا نام لے کے، رسول اللہ کا ہی نام لے کے اس کو توڑا جا رہا ہے۔ تو ناظرین وہ کلپ جو ہے وہ دیکھیے ذرا۔ جی سارا کچھ اللہ کے اختیار میں، تو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو نہیں پکارا جائے گا۔ یہی بیماری جو مشرکین مکہ میں تھی، کفار مکہ میں تھی، وہی بیماری آج مسلمان کے اندر بھی ہے۔ اپنے کمروں پہ نظر دوڑا لیں، اپنی سینریوں پہ نظر دوڑا لیں، انڈیا پاکستان میں سڑک پہ چلنے والی بسوں کو دیکھ لیں، یا اللہ یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا حسن مدد، یا حسین مدد۔ انڈیا میں تو نہیں پتا، ہمیں پاکستان میں ہم نے خود دیکھا ہے، ڈرائیور اپنی بس کے شیشے کے پیچھے لکھتا ہے 1511۔ دیکھا لکھا ہوا یا نہیں دیکھا؟ 1511۔ پوچھو بھائی یہ کیا ہے؟ کہا ایک اللہ، 5 پچتن پاک، 11 11ویں والا۔ یہ تینوں مل کے ہماری اس بس کو صحیح سلامت لے کر چلیں گے۔ یہ صرف ہوائی باتیں نہیں، یہ ہمارے ہاتھ میں ملفوظات مولانا احمد رضا خان صاحب بریلی کی، اس کے اندر وہی قصہ نقل کرتے ہیں اپنے ایک بزرگ کے حوالے سے، صفحہ اس کا 97 ہے، کتاب یہ شائع ہوئی ہے بک کارنر مین بازار جہلم سے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ سید الطائفہ جنید بغدادی دجلہ پر تشریف لائے اور یا اللہ کہتے ہوئے دریا کے اوپر مثل زمین چلنے لگے۔ وہاں پر ایک شخص بھی بیٹھا ہوا تھا، اس نے بھی دریا پار جانا تھا، کشتی تھی نہیں۔ اس نے کہا حضرت میں نے بھی پار جانا ہے۔ تو حضرت کہہ رہے تھے یا اللہ، اس سے کہا تو کہ یا جنید، یا جنید کہ جنید تجھے پار لگا دے گا۔ اب یہ نفع اور نقصان کا مالک، یہ پانی کو روک دینے والا، پانی کے اوپر انسانوں کو زمین کی طرح چلا دینے والی طاقت کا مالک کون ہے؟ جی ناظرین، آپ نے ایک کلپ ملاحظہ فرمایا، اور قبلہ اس کلپ کے اندر جو کہ ایک اس طرح کی بہت گفتگو ہوتی رہتی ہے، اور اس کے معنوں کو جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں، اس کے معنوں کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے، اصل مفہوم کو، اصل متن کو، حتیٰ کہ آیات قرآنی بھی پیش کی جاتی ہے اور اس کی توجیہ اپنی طرف سے کی جاتی ہے۔ اس کے اوپر کیا کہیں گے قبلہ، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے کلپ دیکھی اور ناظرین نے بھی دیکھی، اور اس طرح کے مغالطے مسلسل کیے جاتے ہیں اور مسلمانوں کو شرک کے ہنٹر سے بار بار برسایا جاتا ہے، ان کو مشرک کہہ کہہ کے جو ہے وہ ڈیگریڈ کیا جاتا ہے۔ میں نے جب یہ کلپ سنی ہے تو مولا علی کے اس عظیم قول کو کہ جو خوارج کے لیے آپ نے فرمایا تھا، وہ یہاں پر پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ امام نے فرمایا تھا جب آئے تھے وہ لوگ صفین کے واقعے کے بعد، ان الحکم الا للہ، یا
اللہ کے علاوہ کوئی بھی حکم نہیں چلا سکتا. نہیں. اس قرآنی آیت کو لے کر آئے تھے اور انہوں نے مولا علی کی بھی بات کو ٹھکرا کے یہی کہا تھا کہ اب اللہ کے ہوتے ہم کسی کی بات نہیں سنیں گے. تو مولا علی علیہ السلام نے ان کو ایک جملے سے ان کی جہالت اور اندر کے بغض کے بارے میں واضح کر دیا کہ کلمۃ حق یراد بہل باطل، بات حق کی کر رہے ہو مگر اس سے مراد تمہاری باطل ہے. یعنی تم نے جو اس کا مفہوم نکال کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے باقی جو احکام ہیں ان کو تم نے جھٹلایا ہے. یعنی بات حق کی کر کے باطل کی طرفداری کی گئی ہے. یہاں پر بھی کچھ اس صاحب نے ایسے ہی کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سارا اختیار اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے، ساری ملکیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، ساری قدرت و طاقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مخصوص ہے. ہرگز کوئی بھی مسلمان اللہ کے علاوہ کسی کے اندر قدرت و طاقت اور صلاحیت و عظمت کا قائل نہیں ہے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پہلا جملہ ان کا بہت صحیح تھا، دوسرا جملہ غلط ہے. کیا ہے پہلا جملہ؟ کہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں، لا شک ولا ریب، کوئی مسلمان نہیں جو اس کا قائل نہ ہو. مگر یہ جو بعد والا جملہ ہے کہ پھر کسی کو بھی پکارنا جو ہے وہ شرک ہے، یہ کہاں سے تم نے نکالا؟ قرآن مجید میں کس آیت کے اندر ایسی بات کہی ہے کہ میرے نبی کو پکارنا شرک ہے، میرے ولی کو پکارنا شرک ہے، میرے ملائکہ کو آواز دینا شرک ہے؟ کہاں سے تم نے یہ دوسرا والا نقطہ نکالا؟ یہی ہے کلمۃ حق یراد بہل باطل، بات حق کی کرو، اس کے فوراً بعد مراد اس کی باطل لے لو، باطل کی طرفداری کرنے لگ جاؤ. یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی کے علاوہ اللہ کے نبی کو یا اللہ کے ولی کو پکارنا بھی شرک ہو؟ یہ کہاں پر ہے؟ جتنی آیتیں قرآن مجید میں پکارنے سے روکنے کی ہیں، غیر اللہ سے مراد بت پرستی اور بت ہیں، بت کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، کسی جگہ پر نہیں ہے. جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا نام لیا ہے فوراً ہی اپنے رسول کا نام لیا ہے. تو کیا نعوذ باللہ وہ خود شریک ہے، شریک کر رہا ہے اپنے نبی کو اور وہ شرک کر رہا ہے؟ وہ جو توحید کا جی کالر ہے قبلہ ہمارے ساتھ، کالر ہے. جی بسم اللہ علیہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی تھوڑا سا اونچا بولیے، تھوڑا سا آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے، تھوڑا سا زحمت فرمائیے. جی جی بسم اللہ جی، سوال کیجیے، بسم اللہ. جی سوری کیا کہا آپ نے؟ استغفر اللہ، ٹھیک ہے. کون سی توبہ؟ چلیے سن لے پورا پوری بات. اظہاری توبہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آگے فرمائیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سوال واضح نہیں ہے آپ کا. استغفر اللہ، اظہار توبہ، اس کا کیا کیا جائے؟ اس کا معنی کا کیا ہے؟ کالر ہمارے ساتھ تھے، وہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے، وہ بھی شامل ہوتے ہیں تو ان کو بھی شامل کریں گے. جی قبلہ آپ گفتگو فرما رہے تھے، کنٹینیو کیجیے. جی ایک اور کالر میں یہ ایک اور کالر آپ کی اجازت سے قبلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام موسی بھائی، علیہ السلام مدد. مولا علی مدد. علیکم السلام قبلہ صاحب آپ کو بھی میرا بہت بہت السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور موسی بھائی آپ کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اللہ پاک ترقی عطا فرمائے. اور بالخصوص محمد اور آل محمد کے صدقے سے دعا ہے کہ پاک پروردگار ساری دنیا کے انسانوں کو اس وبا سے بچائے. قبلہ صاحب میں نے بھی کلپ دیکھا یہ، تو قبلہ صاحب گزارش یہ ہے کہ جب
بچہ اس دنیا میں آتا ہے، بے شک مالک ہے ہمارا رب، ہمارا خدا ہمارا مالک ہے، بے شک کوئی شک ہی نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہے وہ. تو اس بچے کی مدد یا تو ماں کرتی ہے یا باپ کرتا ہے. تو جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، سارے طریقے اس کو بتائے جاتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے قبلہ صاحب، کہاں پہ آ کے بچے کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تجھے اللہ پال رہا ہے، تجھے اللہ دے رہا ہے، تجھے یہ اللہ کر رہا ہے، تجھے اللہ بڑا کرے گا؟ یہ حقیقت ہے، شک اس میں کوئی نہیں ہے، لیکن مدد تو اپنی ماں کی ہوتی ہے تو بچہ بڑا ہوتا ہے. تو قبلہ صاحب اس میں کوئی شرک والی بات تو نہیں نہ آتی؟ خدا حافظ یا علیہ السلام مدد. تو قبلہ صاحب اگر یہ شرک والی باتیں ہیں، یا اللہ مدد یا اللہ مدد، تو یہ اپنے ملک میں دوسرے لوگوں سے کیوں مدد مانگتے ہیں؟ وہ لوگ کھڑے ہیں ادھر ہر چیز کی حفاظت کے لیے، تو یہ تو ان کی مدد کر رہے ہیں. آپ کے سامنے ہے فوجی یہ دوسرے ملکوں میں کھڑے ہیں ان کے ملک میں. خدا حافظ یا علیہ السلام. بہت شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. جی قبلہ. آج بیان حقیقت کے اس پروگرام میں چاہوں گا کہ ایک تاریخی اس کا حل بیان کر دوں، تاکہ قیامت تک جس کسی کو بھی ہمارے اس پروگرام کے دیکھنے کی توفیق ہو، وہ جان لے کہ شرک کا اصلی مفہوم کیا ہے، اور یہ جو مغالطہ کرتے ہیں کس حد تک مشرک ہیں خود، اور کس حد تک شرک سے آلودہ ہیں. یہ بات ان کی بھی سمجھ میں انشاءاللہ آ جائے گی. مگر ذرا غور کرنے کے لیے میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین جو ہے وہ پوری توجہ کریں. میں عرض کر رہا تھا کہ مغالطہ جو ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات میں کسی اور کو جب ہم دیکھتے ہیں، یا کسی اور کو جو اللہ کا نبی یا اللہ کا ولی ہے اس کو پکارتے ہیں، تو وہ انسان شرک کا لگا دیتے ہیں. کالر کو شامل کرنا تو بات کو آگے بڑھوں. جی ہاں، جی ہاں، کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ میرا نام مختار عباس ہے. جی مختار عباس. ایک چھوٹا سا سوال ہے، بالکل چھوٹا سا سوال. یہ جان نماز کے پر خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی تصویریں بنی ہوتی ہیں، اس پہ پیر آ جاتے ہیں، بہت سنا کچھ لگے نہیں جان نماز ہے، یہ مسجدیں ہوتے ہیں. پلیز مجھے تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں، بڑی مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے؟ میرا نام فراز ہے، میں لندن سے بات کر رہا ہوں. دو سوال ہیں، کوئکلی پوچھ لیتا ہوں کہ شیعہ حضرات کافی اکثر مجلس میں نے سنا ہے کہ ہجرت کی رات جب حضرت علی علیہ السلام سوئے تو انہوں نے اپنا نفس پیش کیا اور پروردگار مرضی لی. اب سب کچھ جو ہے وہ مالک و مختار مولا علی علیہ السلام ہے. ایک میں سوال بول رہا ہوں، میرے امام ہے، میں ان کو مانتا ہوں، تو اب سب کچھ جو ہے وہ حضرت علی سے مانگا جائے تو وہ قبول کریں گے. اسی کو سوال کو بڑھاتا ہوں. شفاعت کے ٹائم جب محشر میں جب شفاعت کرنے آئیں گے تو کہیں گے کہ اللہ کچھ نہیں ہے، حضرت علی بیچ میں آ جائیں گے، کہیں گے جاؤ بھائی میں جنت کا سردار ہوں، اور جنت میں چلے جائیں گے. تو شفاعت کی وہ جو آیت ہے کہ اللہ کہے گا کہ ہاں بھائی پہلے تم کس کو امام کو مانتے تھے اس کو، اور پلس یہ کہ مرضی خرید لی اور سب کچھ علی کے پاس ہے. ان دونوں چیزوں کو واضح کر دیں. السلام علیکم. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اپنے کالر سے یہی گزارش ہے کہ ایک کالر اور ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی الحمد للہ. جی چوہے صاحب بسم اللہ. جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ. تھوڑی سی میں بات سنی ہے بٹ صاحب جو کہتے ہیں کہ ماں اللہ تعالیٰ نے ماں بہن بھائی والدین اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی جو ہے سب کچھ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو سانس کو روک لیجیے، یہ صرف اللہ کے پاس ہے. ٹھیک ہے. شرک کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے خلاف نہیں بتانا. یہ جو ہمارے کچھ عالم ہے وہ گھنٹی سے بناتے ہیں چیزیں کہ وسیلہ جو ہے وہ ضرور اللہ نے دیا ہے. ٹھیک ہے، سوال کریں جو صاحب، جواب آپ کے حساب سے لیں گے. سوال کریں. جی جی سوال کریں. سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو لوگ ایسے بیان کرتے ہیں نا، یہ شرک خود بناتے ہیں. ٹھیک ہے. پتہ نہیں کس وجہ سے بناتے ہیں. کوئی بھی انسان جو مسلمان ہے کسی بھی قسم کا ہے
وہ کبھی بھی شرک کی طرف نہیں جاتا. ٹھیک ہے. جس کی اندر غلط ہو، غلط بیانی ہو یا پرسنل میں ڈالنا پڑتا انسان کو، ٹھیک ہے. وہ غلط بیانیاں کرتا ہے. بہت اور شکریہ. ایک مسلمان کا کام ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ہم اپنے ناظرین سے گزارش یہ بھی کریں گے کہ بیک ٹو بیک کالز ہوتی ہیں، تو جو ہے وہ اگر اب جب ہم آپ کی کال اٹھا لیتے ہیں تھوڑا سا ہولڈ کیا کریں کہ قبلہ کی بات مکمل ہوگی تو پھر ہم آپ کی لائن کو تھرو کریں گے. بیچ میں انٹرپٹ کرنا جو ہے وہ نہ آپ کو زیبا ہے نہ قبلہ کو. تو قبلہ بڑھیں گے آگے، جہاں سے گفتگو چھوڑی تھی وہ شروع کرنے کا، کہ کچھ سوال بھی جمع ہو گئے تو ان کے جواب جی ہاں، میں چاہوں گا کہ ابھی فی الحال جب تک میری گفتگو تمام نہ ہو، اگر کالر آئے بھی جائیں تو ان کو آپ ذرا سا ہولڈ میں رکھیے گا، کیونکہ درمیان میں بات مکمل نہیں ہو پاتی ہے تو پھر جو اصل مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوتا. دیکھیے، آپ نے کلپ دیکھی، کلپ میں انہوں نے اللہ کے رسول کو پکارنا، علی کو پکارنا، حسن حسین کو پکارنا، سب کو انہوں نے کہا شرک ہے. ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی ذات میں کسی کو اللہ کی طرح خدا سمجھتا ہے تو وہ تو یقیناً شرک ہے. 2 خدا کے قائل ہے، 3 خدا کے قائل ہے، زیادہ خداؤں کے قائل ہے جیسے بت پرست لوگ کہتے ہیں، تو وہ تو مشرک ہے. اس میں کسی طرح کا کوئی ذرا برابر بھی شک نہیں ہے. مگر اللہ کی جو صفات ہیں، صفات میں بھی کسی کو شریک قرار نہیں دینا چاہیے. اس کا مفہوم واضح ہونا چاہیے، کیونکہ اگر یہ مفہوم نہیں واضح ہوتا ہے تو آپ کے پاس بھی طاقت ہے، اللہ کے پاس بھی طاقت ہے، تو آپ اپنی طاقت کی بھی بات کریں گے تو مشرک ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے اللہ کی طاقت میں آپ کو بھی شریک کر دیا. آپ نے کہا میرے پاس علم ہے، جبکہ علم اللہ کی صفات ہے، صفات میں سے ایک صفت ہے. تو پھر آپ کے پاس علم ہے، آپ نے کہہ دیا. تو جس کسی کو بھی، حتیٰ اسی توصیف کو بھی کوئی کہتا ہے عالم، تو وہ تو خوش ہو جاتا ہے، جبکہ عالم تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. تو پھر کیا یہ کہنا شرک نہیں ہوا؟ یہ بھی شرک ہو جاتا ہے. تو پھر اس مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تمام قدرت، طاقت، قوت، علم، حیات، ان سب کا سرچشمہ جو مانتا ہے وہ مسلمان ہے. اب اللہ کے علاوہ کسی میں کوئی بھی خوبی، طاقت، صفت، اچھی بات یا کوئی قدرت یا حیات، کوئی اور چیز دیکھتا ہے تو اس یقین کے ساتھ مانے کہ اس کا اپنا کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے قدرت دی ہے، وہ قادر ہوا. اسے علم دیا ہے تو وہ عالم ہوا. اسے حیات دی ہے تو وہ حی ہوا، زندہ ہوا. اور اگر کسی کو موت دے دی ہے تو وہ مردہ ہوا. تو جس کسی کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے. اگر یہ عقیدہ کسی کا ہے جیسے کہ ہم سب کا ہے، تو پھر کوئی بھی مشرک نہیں ہوا جو یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ بھی مدد کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ وہ خدا نہیں ہے. جو کچھ بھی مدد کرنے کی صلاحیت ان کے پاس ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے. اگر کوئی کہتا ہے یا علی مدد، اس بات کو مانتا ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت و طاقت کا مظہر اللہ کا یہ ولی علی ہے، تو اس نے کوئی شرک نہیں کیا، کیونکہ سرچشمہ قدرت و طاقت اور حیات اور علم ان سب چیزوں کا اللہ کی ذات کو پہلے ہی وہ مانتا آ رہا ہے. اگر اللہ کے علاوہ کسی کو بھی کسی ایک معمولی چیز کی بھی قدرت والا مستقل طور پر کوئی عقیدہ رکھے تو یہ مشرک ہے، یعنی یہ اس نے شرک کیا ہے. فرض کریں کوئی کہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، علی کو ہم پکارتے ہیں اس لیے کہ اللہ سے ہٹ کر، اللہ سے بے نیاز ہو کر ان کے پاس کوئی طاقت اور قوت ہے. اگر کوئی عقیدہ رکھ کے کہتا ہے یا علی مدد، تو یہ واقعاً مشرک ہے، کیونکہ اس نے علی علیہ السلام کو اللہ کے مقابل میں طاقتور اور قدرت مند سمجھ لیا. جبکہ ہم نے کہا کہ توحید کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر خوبی اور ہر اچھائی اور ہر صلاحیت، ہر فن، ہر ہنر اور ہر طاقت و قدرت کا محور و مرکز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے. اس سے جس کسی کو بھی ملتا ہے وہ اگر اللہ کے باقی بندوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے
اور وہ باقی بندے اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ کی طاقت و قدرت ان کو عطا ہوئی ہے وہ پکارتا ہے تو کوئی اس نے شرک نہیں کیا ہے۔ اب اس بات کو میں قرآن سے سمجھانا چاہتا ہوں، دیکھیے توجہ کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 14 میں یہ فرمایا کہ حبیب کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ٹھیک، اب یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قرآن مجید میں، اور جو اللہ کے علاوہ کسی کو ولی مانے وہ مشرک ہے۔ اچھا بھائی، تو پھر خود اللہ نے فرما دیا کہ میں اکیلا ولی نہیں ہوں، انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ، پھر اس کا رسول بھی ولی ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یعنی اس کے بعد والے حصے کی جو تفسیر ہے اس میں سب نے کہا کہ وہ مولا علی اس سے مراد ہے جنہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تھی۔ تو اب یہاں پر اللہ نے 3 ولی بتائے، ٹھیک، ایک جگہ پر اللہ نے 3 سے زیادہ ولی بتا کر کے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے 1 2 نہیں اولیاء ہیں، 1 سے زیادہ ہیں۔ تو اب آپ بتائیں کہ قرآن کی ایک آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ولی نہیں ہے، اور جو اللہ کے علاوہ کسی کو ولی مانتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ دوسری طرف خود قرآن کہتا ہے کہ 1 ولی نہیں ہے بلکہ 1 سے زیادہ ہیں۔ تو کیا قرآن میں تضاد ہے؟ کیا قرآن میں اللہ کا کلام ایک کے مقابل میں دوسرا کلام آ گیا ہے، متضاد باتیں آ گئی ہیں؟ جواب یہ کہ نہیں، دونوں باتیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ جہاں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی ولی مانو نہیں، یعنی مستقل طور پر استقلال کے ساتھ انڈیپینڈنٹلی کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، اگر کچھ کسی کے پاس ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر کوئی اللہ کے علاوہ بھی کسی کو انڈیپینڈنٹ طاقتور یا قدرت مند سمجھتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے۔ یہ پہلی آیت کا مفہوم ہے۔ باقی آیتوں میں کہ جس میں اللہ فرماتا ہے کہ ولی تمہارا اللہ بھی ہے، اس کا رسول بھی ہے اور علی بھی ہے، تو وہاں پر یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جس کسی کے پاس رسول اور علی کے پاس ہے وہ سب کچھ اللہ کی ہی عطا ہے، لہٰذا علی کو پکارو تو بھی شرک نہیں ہے، رسول کو پکارو تو بھی شرک نہیں ہے۔ دونوں باتوں کی وضاحت میں نے کر دی ہے۔ پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ مغالطے کا جواب یہ ہے کہ خدا را تم مغالطہ کر کے مشرک بنانے سے پہلے مفہوم کو سمجھو۔ جس کسی نے بھی اللہ کے علاوہ، چاہے وہ نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی یہ مانا کہ ان کے پاس انڈیپینڈنٹلی کوئی طاقت و قدرت ہے اللہ سے ہٹ کر، تو وہ مشرک ہے، اس نے شرک کیا ہے۔ الحمدللہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے، بلکہ کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ رسول اللہ ہٹ کر کے اپنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جدا ہو کر کے کوئی طاقت و قدرت رکھتے ہیں، نہیں۔ کوئی شیعہ یہ نہیں کہتا کہ علی کے پاس اللہ سے جدا کوئی الگ سے اپنی کوئی طاقت اور قدرت ہے، نہیں، کوئی نہیں کہتا۔ جو کہتا ہے وہ مشرک ہے۔ تو جو کہتے ہیں یا علی مدد، اس عقیدے کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ نے اپنی قدرت و طاقت کا انہیں مظہر بنایا ہے، جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ علی اسد اللہ ہیں، علی ید اللہ ہیں، علی عین اللہ ہیں، علی قدرت اللہ ہیں، اللہ کی قدرت ہے۔ تو پھر یہاں پر شرک کوئی نہیں آتا۔ یہی بات سمجھنے کی ہے۔ جو لوگ مفہوم کو شرک کے نہیں سمجھ پاتے اور سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ کہیں گے تو بھی شرک ہے یا علی کہیں گے تو بھی شرک ہے، نہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی اللہ کے نبی کو یا اللہ کے ولی کو مستقل اللہ کے مقابل میں طاقتور نہ سمجھا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ کوئی مسلمان ایسا تم کو نظر آئے گا کہ جو اس طرح کا عقیدہ رکھے کہ اللہ سے ہٹ کر خود ان کی اپنی کوئی طاقت اور قدرت ہو۔ اگر یہ مفہوم سمجھنا ہو تو میں ایک بار آیت کو پڑھ کے سنا دوں۔ اللہ فرماتا ہے قل، اے رسول کہہ دو، کیا کہہ دو؟ اغیر اللہ اتخذ ولیا، کیا میں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو ولی بنا لوں، کسی کو میں ولی بنا لوں؟
جو کہ فاطر السماوات والارض ہے، جو آسمانوں اور زمین کا خلق کرنے والا ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ، وہ کھانا کھلانے والا ہے، وَلَا يُطْعَمْ، اس کو کوئی کھانا نہیں دیتا، اس کو نہ کھانے کی ضرورت ہے۔ قل کہہ دو انی امیرتو، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں پہلا مسلمان قرار پاؤں، ان اکون اول من اسلم، جو سب سے پہلا مسلمان قرار پاؤں، ولا تکونن من المشرکین، اور ہرگز مشرکین میں سے نہ رہوں۔ اب یہاں پر بات واضح ہو گئی نا، یہ کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی ولی نہیں بناؤ، مطلب مستقل طور پر انڈیپینڈنٹلی اللہ کے سوا کوئی کسی طرح کا طاقت و قدرت رکھنے والا نہیں ہے۔ تو اگر صحیح۔ کوئی طاقت قدرت، اب اس کے علاوہ اس کے مقابل میں نے کیا کہا، وہ آیت پڑھی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اللہ بھی ولی ہے، اس کا رسول بھی ولی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا، اللہ کے علاوہ بھی ولی، ہم نے رسول کو مانا کہ نہیں مانا، علی کو ولی مانا کہ نہیں مانا، تو مانا تو کیا مشرک ہو گئے؟ نہیں ہوئے، بلکہ ماننا پڑے گا کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بات واضح ہو گئی ہو تو ہمارے ناظرین کو تسلی کے لیے مزید کہہ دوں کہ جتنے بھی ناصبی ہیں، جتنے بھی خوارج ہیں، وہ رسول اور آل رسول کے بغض میں اللہ کی توحید کو اٹھا کر کے سب کو مشرک بنانے کی کوشش کریں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالی کی توحید ہر مسلمان مانتا ہے اور شرک ہرگز نہیں کرتا ہے۔ جی نہیں کرتا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کو بھی شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولا علی مدد، بسم اللہ۔ جی صاحب، آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام، اور یا علی السلام مدد کی صاحب، بہت سی دعائیں آپ کے لیے۔ ایک چھوٹا سا سوال ذہن میں آ گیا قبلہ صاحب کہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ جس میں اپنی زبان میں کہوں گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں زمین پہ اپنا ایک خلیفہ بناؤں گا۔ تو قبلہ صاحب، وہ تو قرآن کا فیصلہ ہے جس کو تو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کہہ کے یا امام کہہ کے یا نبی کہہ کے بنا دیا، تو امت کا بہت بڑا حصہ جن کو خلیفہ بنا کے مانتا ہے، تو قبلہ صاحب کہیں بھی قرآن میں، حدیث میں یا نبی کے حکم کے مطابق جن کو یہ مانتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے خلیفہ ہیں؟ اگر ہیں تو پھر تو برحق ہے، اگر نہیں ہے تو کیا کوئی شرک والی بات آ جاتی ہے نا؟ اگر خود خلیفہ بنا کے ان کے پیچھے چلتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے یا رسول اللہ مدد کہہ دیا، یا علی مدد کہہ دیا، یا کسی اور، تو خود تو اپنے بنائے ہوئے خلیفے کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ قرآن میں بالکل واضح نام لکھا کہ میں کون سا خلیفہ اس زمین پہ بناؤں گا۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو فرمائیے گا۔ خدا حافظ، یا علیہ السلام مدد۔ جزاک اللہ۔ دیکھیے اشتیاق بھٹ صاحب کے پہلے سوال سے زیادہ ہمارے یہ جو ساتھ آخری والا، آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی، آپ شامل ہو جائیں، میں آپ کو شامل کرتا ہوں، ابھی کال کو تھرو کرتا ہوں۔ آپ صاحب کچھ سوالات کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ میں ابھی بتا رہا ہوں اشتیاق بھٹ صاحب نے جو پہلا سوال کیا تھا نا، اس سے زیادہ بہت امپورٹنٹ یہ دوسرا والا سوال ہے۔ ہم اسی بات کو کرنے والے تھے کہ انہوں نے کال کر دی۔ جی کالر کو شامل کریں تو پھر بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو سلام ہو اور مول صاحب کو بھی سلام ہو۔ کون صاحب کہاں سے؟ مجھے سوال ہے، مجھے پتہ کرنا ہے کہ میں شرک کر رہا ہوں یا نہیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو جملہ بولتا ہوں تو میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ جب میں کبھی کبھی نماز پڑھتا ہوں تو اس میں دعا مانگتا ہوں کہ اللہ، میرے یہ جو دو رب ہیں، ان کے اوپر تو مہربان ہونا، جیسے یہ میرے اوپر مہربان تھے جب میں چھوٹا تھا۔ تو میں اس عربی میں، مول صاحب اس کو ترجمہ کریے، عربی میں بتائیں گے کہ کیا میں جب ان کو رب کہہ رہا ہوں کیا یہ شرک ہے؟ کیونکہ رب استعمال کیا ہے اللہ نے، جو دعا ہے ماں باپ کے لیے۔ اس کے اوپر تھوڑا کلیریفائی کیجیے، اور پھر انشاءاللہ کوئی اور سوال ہو آپ کے لیے کریں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی قبلہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اشتیاق بھٹ صاحب نے جو دوسرا سوال کیا نا، وہی بات میں ابھی کرنے والا تھا، تو انہوں نے سوال کی شکل میں پیش کر دیا
شرک یہ نہیں ہے کہ جو اللہ کے نبی یا ولی کو کوئی پکارے، شرک یہ ہے کہ اللہ کے دشمن کو کوئی اگر پکارتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے۔ امریکہ کو پکار کے مدد کو جو بلاتے ہیں وہ مشرک ہے، یا امریکہ کی سپورٹ پر اپنا گزارا کرتے ہیں اور بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر توکل نہیں رکھتے بلکہ اللہ کے دشمن کے اوپر بھروسہ ان کا زیادہ، یہ شرک کرتے ہیں۔ یہ جو نجدی چیلا بیٹھ کر کے سب کو مشرک بتا رہا تھا وہ خود شرک کر رہا ہے، کیونکہ اگر اسے ریال نہ ملے تو وہ ہرگز کبھی بھی اس طرح کی سپورٹ نہ کرے۔ یہ جو غیر اللہ کو آواز دیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے خلیفے کو ماننا شرک نہیں ہے، خود بیٹھ کر کسی کو خلیفہ بنا لیتے ہیں تو یہ شرک ہے، کیونکہ اللہ کے مقابل میں جو کچھ ہے۔ ابھی حق اور باطل کا بھی میں واضح طور پر فرق بتا دوں۔ حق کیا ہے، باطل صحیح۔ کیا ہے؟ جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے ہو وہ حق ہے، اور جو کچھ بھی بندوں نے اپنی طرف سے بنایا ہے وہ ہے باطل۔ اللہ نے اگر کسی کو نبی بنایا ہے تو وہ حق ہے، رسول بنایا ہے تو وہ حق ہے، ولی بنایا ہے تو حق ہے، امام بنایا ہے تو حق ہے، اللہ نے اگر کسی کو خلیفہ بنایا ہے تو حق ہے۔ اب اس کے مقابل میں اگر لوگوں نے کسی کو امام بنایا تو باطل ہے، لوگوں نے اگر کسی کو رسول بنایا ہے تو باطل ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے نبی کسی کو بنایا تو باطل ہے، لوگوں نے اگر کسی کو امام بنایا، خلیفہ بنایا ہے تو وہ باطل ہے۔ تو اب مسلمانوں کو دیکھنا ہے کہ مشرک کون ہے، مومن کون ہے۔ مشرک وہ ہے کہ جو لوگوں کے بنائے ہوئے خلیفوں کو مان کے چلے، اور مومن وہ ہے کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے امام، رسول اور خلیفہ کو مان کے چلے۔ چلیے آگے بڑھیے۔ صحیح، سبحان اللہ قبلہ۔ کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی یاسر صاحب، بسم اللہ جی۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فرمائیں۔ آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی بالکل صاف آ رہی حافظ ہے۔ صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، فرمائیے۔ الحمدللہ۔ اللہ کا سوال یہ میرا، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی آپ فرما رہے تھے ہم جن خلفاء کو مانتے ہیں، ہمارے خلفاء تو ہماری حدیث کی کتب میں ان کا نام بھی ہے اور ہم ان کو مانتے ہیں۔ آپ جس قرآن کا دے رہے ہیں، جس آیت کا حوالہ دے رہے ہیں، وہاں تو حضرت علی کا نام نہیں لکھا ہوا ہے، ولی کا نام لکھا ہوا ہے۔ آپ کے خلفاء کیسے مینشن کر رہے ہیں کہ حضرت علی سے منسوب ہے یہ؟ اور وہاں صحابی حضرت زید ہیں، ان کا نام قرآن پاک میں ہے، اور کسی کا بھی قرآن پاک ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا۔ تو آپ ڈائریکٹ بتا رہے ہیں کہ وہ حضرت علی سے منسوب کر رہے ہیں، تو اس کی کوئی دلیل بھی تو دے نا کہ آپ نے کہاں سے یہ چیز عرض کی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اور اللہ۔ ہم جن کو مانتے ہیں خلفاء راشدین، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس دنیا میں سب کے احسانوں کا بدلہ دے کے جا رہا ہوں الا ابو بکر صدیق۔ یہ کہاں پر لکھا ہوا؟ یہ کہاں پر لکھا ہوا؟ ٹھیک ہے، آپ جو قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں تو آپ دلیل بھی تو دیں نا، تو حضرت علی کا نام کہاں ہے جی قرآن جی پاک میں؟ بالکل بالکل میرے بہن بالکل کے کسی بندے کا بالکل۔ نام بتا دیں۔ ٹھیک ہے جی، دیکھتے رہیے، انشاءاللہ تسلی ہوگی۔ جی قبلہ، انہی کے سوال سے آ میں جاتے ہیں۔ سمجھتا ہوں کہ باقی ہاں یہ ہمارے کافی عرصے کے بعد آئے ہیں، جی ہاں، بڑے جی ہاں، جی۔ عرصے دراز سے آئے ہیں، اور ان کے ذریعے سے الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو ہدایت مل گئی ہے، بہت سارے لوگوں نے مکتب اہل بیت کو اپنا لیا ہے، کیونکہ سوال کچھ ایسا کرتے ہیں کہ جواب ہمیں دینا پڑتا ہے، پھر جب ہم جواب دیتے ہیں تو جن کو سمجھنا ہے وہ سمجھ لیتے ہیں، مگر یہ جہاں ٹھہرے ہیں ویسے ہی ہیں۔ جیسے ایک زمانے میں پہلے ٹھیک ہے، جو سگنل غور لائٹس فرمائیے۔ نہیں تھے، ٹرافک کے سگنل لائٹس نہیں تھے، اور ایک زمانہ تھا کہ ٹرافک پولیس ہوتا تھا اور چوراہے پہ کھڑے ہو کر کے لوگوں کو لیفٹ رائٹ بھیجتا تھا۔ تو ہمارے جو یاسر بھائی ہے نا، کچھ اسی طرح جی جی، ہولڈ فرمائیے میرے بھائی، ہولڈ کے فرمائیے۔ ٹریفک پولیس مین کی طرح کھڑے ہو کر کے ایک چوراہے پہ لوگوں کو راستہ دکھا رہے ہوتے ہیں، اور لوگ اپنی اپنی منزلوں کو جا رہے ہوتے ہیں، مگر وہ جہاں کر کھڑے ہیں، جیسے وہ پولیس بیچارہ صبح سے شام تک کھڑا رہتا ہے، وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہمارے یاسر صاحب بھی ہے۔ 100 دفعہ ہم نے اسی آیہ کریمہ کے جواب میں بتایا تھا کہ کتنے اہل سنت کے مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ یہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا جس کو اللہ نے ولی کہا ہے، اور کوئی نہیں ہے سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ اور یہ آپ کے پاس بہت ساری کتابیں، اہل سنت کی کتابیں ہیں، آپ کی تفسیر جو سب سے معتبر ہے، تفسیر فخر رازی،
اسی آیہ کریمہ کی تفسیر کو جا کے پڑھیے تو انہوں نے صاف صاف معتبر اور صحیح حدیثوں سے ثابت کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں حالت رکوع میں جس نے زکوٰۃ دی وہ صرف ایک شخص ہے جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے معروف ہے. کہتے ہیں وہی ایک شخص ہے جس نے ایسا کیا, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو آپ کے ولی ہونے کی نشانی کے طور پر, ایڈریس کے طور پر, پتہ دینے کی طرح یہ بات بیان کر دی. ورنہ بتاؤ مسلمانوں, کس مسلمان پر واجب ہے کہ حالت رکوع میں وہ زکوٰۃ دے؟ زکوٰۃ جب دینا ہے نا, اللہ کہتا ہے کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو. زکوٰۃ دینے کے لیے رکوع میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, مگر اللہ نے یہاں پر اشارہ دیا ہے کہ بھئی ایک شخص ایسا ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے, وہ تمہارا رسول کے بعد ولی ہے. اس بات کی ہم نے ان کے پاس 100 دفعہ دلیلیں دی ہیں, مگر میں نہ مانوں والی بات ہے. پھر دوبارہ کہتے ہیں اچھا یہاں پر انہوں نے ایک چیز اور کہی ہے, انہوں نے یہاں پر ایک بات اور کہی ہے کہ ہماری کتابوں میں ہمارے خلفاء کا نام موجود ہے, اور امیر المومنین کے لیے کہتے ہیں کہ ان کا نام قرآن میں دکھائیں. تو جہاں سبحان اللہ, یعنی ان کی کتابوں میں ہے, نہیں دیکھیں نا, ان کی کتابوں میں ہے تو صحیح ہے, قرآن میں رہے نہ رہے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم اگر کوئی بات کرتے تو ہماری ہر بات کو قرآن سے ہی ثابت کرنا ہوگا. یہ کتنا ہمارے لیے افتخار اور کتنا بڑا تمغہ ہے جو ہمیشہ ہمارے اس طرح کے بھائی دیتے ہیں کہ ہمارا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہمارا عقیدہ ہے وہ قرآن سے ہی ہے. اور اس لیے بار بار وہ باقی کسی چیز کو سمجھ نہیں پاتے تو کہتے قرآن سے دلیل دے. باقی اپنے بارے میں جو کچھ عقیدہ ہے ان کو خود پتا ہے کہ قرآن سے کہیں ثابت نہیں ہے. سقیفہ قرآن سے کہیں ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد اللہ کے نبی کی امت کو یہ اختیار دیا گیا ہو, بلکہ اللہ نے واضح طور پر قرآن میں فرمایا ہے کہ حکومت اور خلافت کے معاملے میں اختیار امت کو نہیں ہے, اللہ کو یہ اختیار ہے کہ وہ جیسے نبی بھیجتا ہے ویسے امام بھی بنائے, ویسے خلیفہ بھی اپنا مقرر فرمائے, ویسے ولی ہونے کا بھی اعلان کرے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا, مگر اس کے خلاف چند لوگ بیٹھ کے بنا لیا کسی کو, اس کو لے کر کہتے ہیں کہ چونکہ لوگوں نے بنا لیا ہے, ہماری کتابوں میں ہے, تو ہمارے لیے تو مسئلہ حل ہے. ہمیں قرآن کی طرف جانا نہیں ہے, قرآن سے ثابت کرنا نہیں ہے. آپ کو چونکہ ہر بات آپ کی قرآن سے ہی میل کھاتی ہے, اس معاملے میں بھی قرآن سے سمجھانا ہے. ہم نے سمجھایا ہے الحمدللہ, ہم نے مسلسل ہمارے تمام عقائد کو قرآن سے واضح طور پر بیان فرمایا ہے, اور الحمدللہ ولہ المنہ اس چیلنج کو ہم نے 100 دفعہ دہرایا ہے, اور 12 سال ہوتے آ رہے. ہمارے یاسر صاحب نے بھی اس چیلنج کو بہت سنا ہے, بہت سنا ہے کہ کوئی بھی اہل سنت کا عالم ہمارے کسی بھی عقیدے کو غلط ثابت کر دے, آ جائے ہم سے بات کرے. ہم نے کبھی کسی بھی گفتگو سے نہ پرہیز کیا ہے, نہ گریز کیا ہے, نہ فرار کا راستہ اختیار کیا ہے. ان کو پتہ ہے, انہوں نے خود کئی دفعہ اس بات کا شکوہ کیا کہ ہمارے مولویوں کی گردنیں موٹی ہو گئی ہیں اور تند باہر نکل آئی ہے, اور یہ کرتے وہ کرتے, مگر آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. میں حیران ہوں, بس یہی حیرانگی کی بات ہے, کیونکہ ہمارے عقائد کو الحمدللہ ولہ المنہ ہم قرآن کی آیات سے لیتے ہیں اور اتھنٹک احادیث کی روشنی میں بات کرتے ہیں. یہ بھی جو میں نے بات کی ہے کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے کو اللہ نے ولی کہا ہے تو وہ علی ہیں, وہ اس لیے کہ اہل سنت کی کتابوں میں تفسیروں میں باقاعدہ اس کا ذکر موجود ہے. اگر کسی کو نہیں آتا تو مزید ایک بار پھر ہم ان سارے حوالے اور ان ساری کتابوں کی بات کر سکتے ہیں. جی صحیح. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم مصری صاحب, میں عرفان بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. جی علیکم السلام. اللہ کی خدمت میں بھی سلام. علیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دیر پہلے میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا, ابھی کچھ دیر پہلے کسی صاحب نے کال کی تھی, تو میری بات باہر ہے کہ یہ جو عقائد کی جو جنگ ہے یہ تو ہم لڑ رہے ہیں پتہ نہیں کب سے, اور آئی ڈونٹ نو کہ یہ لوگ جو ہیں اس قسم کی جس طرح کی کالیں کرتے ہیں, ان لوگوں کو جو ہے وہ یا تو سمجھ نہیں آتی یا کچھ بحثی ہے یا کیا ہے, کہ تفسیریں جتنی بھی ہیں, ابھی تفسیر فخر الدین رازی کی ذکر کر رہے تھے قبلہ, آپ یقین کریں ان لوگوں کے نام بھی نہیں معلوم ہے. تفسیر در منصور,
تفسیر جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ، یہ اہل سنت کے عالم دین ہیں. آپ یقین کریں کہ اہل سنت بھائی سے میں نے ان کو ریفرنس دیا تفسیر رازی کا، تو وہ لائبریری میں ڈھونڈ رہے تھے پاکستان میں، اور وہ کہنے لگے کہ یار لائبریرین سے کہ تفسیر رضیہ کون سی ہے، تفسیر رازی کو تفسیر رضیہ کہتے تھے. یعنی یہ حالت ان کے علم کی، اور پھر یہ بحث کرتے ہیں پتہ نہیں کون کون سی مولا علیہ السلام کی ولایت کی آیت کے اوپر بحث کر رہے ہیں. قرآن میں اتنا بڑا ٹاپک ہے یہ، ٹھیک ہے. میں نے ایک صاحب کہ آپ اپنے جو پہلے خلیفہ ہیں، بقول ان کے جو پہلے خلیفہ ہیں جناب ابوبکر، ان کا اصلی نام بتا دیتے ہیں. ان کو 2 دن 4 دن لگ گئے، ان کو ان کا نام نہیں مل سکا. اصلی نام ابوبکر تو کنیت ہے، ہم سے پوچھ لیتے. جیسے ابو طالب ہے، جناب ابو طالب کی کنیت ہے، عمران ان کا نام ہے. تو حضرت ابوبکر کا جو ہے وہ اصلی نام ان کو نہیں پتا. ہمیں تو پتا ہے، ہم تو ان کے شجرے جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ کچھ بحثی اتنی ہے ان لوگوں میں کہ چلیں کوئی سوال ہے تو کیجیے عرفان صاحب. بس یہی مجھے جو ہے وہ اسی طرف نشاندہی کروانی تھی کہ جن صاحب نے کال کی تھی، انہیں جو ہے وہ ولایت کے اوپر بات کرنے کے بجائے انہیں پہلے اپنے علم کے اندر اضافہ کرنا چاہیے، اس کے بعد پھر کال کریں. شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ جزاک اللہ. جی قبلہ آگے بڑھیں گے. جی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہمارے بھائی آئے تھے، خالی ایک فخر رازی کی تفسیر رازی ہی نہیں ہے، بلکہ بہت ساری کتابوں میں ہے. ہم نے کئی دفعہ ان حوالوں کو اس سے پہلے بھی دکھایا ہے. آئے ولایت جس کو کہتے ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی آیت نہیں. ہمارے یہ بھائی بھی بتا رہے تھے. مگر اگر آپ کی یہ ضد ہو کہ آپ مانیں گے نہیں، مانیں گے وہی کہ جو آپ کو بچپن سے دماغوں میں ڈالا ہوا ہے، اور آپ کی آنکھوں پر گاڑی سی جو ہے وہ پٹی باندھی ہوئی ہے کہ باقی آپ کچھ نہ دیکھیں نہ دیکھنے کی کوشش کریں. جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ توفیق دے دیتا ہے، دیکھیے ایک معمولی سی بات سے پورا مذہب بہت سارے لوگوں نے چھوڑ دیا، خالی ایک بات سے. وہ کیا کہ کیا اللہ کے نبی کی اکلوتی بیٹی کو ستانے والے یا پریشان کرنے والے یا ناراض کرنے والے برحق ہو سکتے ہیں. اتنی سی بات. اس کے اندر غیرت تھی، سمجھ تھی، محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. اس کے نس نس سے عشق رسول چھلک رہا تھا. اس نے اسی بات کو لے کر کے تحقیق کی کہ واقعاً کیا اللہ کے نبی کی اکلوتی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کسی نے ناراض کیا بھی کہ نہیں کیا؟ یہ کیا من گھڑت بات ہے شیعوں کی، اپنی طرف سے بنائی ہوئی کوئی بات ہے، یا اس میں کوئی سچا اور حقیقت ہے؟ جب 7 سے زیادہ مقامات پر بخاری نے کہہ دیا کہ ناراض اس دنیا سے گئیں، صحیح مسلم نے 9 سے زیادہ مقامات پر کہہ دیا، باقی ساری کتابوں نے اسی حقیقت کی طرف ان کو واضح طور پر بتایا کہ جی ہاں بی بی ناراض گئی ہیں. تو پھر اسی ایک بات سے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. انسان کو ہدایت ایک جھٹکے میں مل سکتی ہے، اور اگر نہیں لینا چاہتا ہے تو صدیاں گزر جاتی ہیں. وہ اپنی اس ضد میں اور اس جہالت کے خطرناک اندھیرے میں خود ہی اپنے آپ کو قیدی بنا کے رکھتا ہے. بہت ساری آیتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں. میں نے چاہا کہ اگر مزید کسی کو ضرورت ہو تو ہم نکال کے بتائیں بھی، مگر ہم اسی میں، چونکہ ہمارا ٹاپک اس وقت ولایت نہیں ہے، انشاءاللہ جب آئے گا ولایت کا موضوع تو ہم مفصل انشاءاللہ ایک بار پھر تسلی کریں گے یاسر صاحب جیسے لوگوں کی کہ ہمارا کوئی بھی عقیدہ نہ قرآن سے ہٹ کر ہے، نہ رسول اکرم کی جو مسلم حدیثیں اس سے جدا ہے. ہم یہی تو سمجھاتے آ رہے ہیں کہ قرآن سے جو ٹکراتا ہے وہ ہرگز حق نہیں ہو سکتا، جو حدیث سے صحیح حدیث سے ٹکراتا ہے وہ بھی حق نہیں ہو سکتا. اور یہ دونوں باتیں جو ہے واضح طور پر ہم بتائیں گے انشاءاللہ. فی الحال گفتگو شرک کی ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، شرک کی ہم نے کہا جی شامل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی علی بھائی. جناب اچھا میں مولانا صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ آپ کے امام زمانہ اس وقت حیات ہیں، پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں، اور
इतनी बड़ी वबा फैली है पूरी दुनिया में, अब और मुश्किल कुशा है वो, तो इस कोरोना के बारे में वो क्यों नहीं कुछ करते? ईरान में से ज़ायरीन पाकिस्तान में लेके आए, पाकिस्तान में भी वबा फैल गई। तो ये आपके मकाम जो है इतने मुकद्दस तरीन मकाम आता है, इराक में भी है, ईरान में भी है, जहाँ जाए, तो वहाँ पे ये वायरस क्यों फैल गया? वो रोकते ना, क्यों नहीं रोका? ठीक तो जिंदा है, वो सब चीज को कंट्रोल कर। ठीक है, ठीक है, शामिल करते हैं अभी। ठीक और है, जो दूसरी बात ये कि आप जो अभी मेरे भाई यहीं पर रुक जाए, यहीं पर रुक जाए, यहीं पर रुक जाए। यासिर साहब, यासिर साहब, बात करते हुए यासिर साहब, यहीं पर रुक जाए। पढ़े। और हमारी जो बुक्स है वो बुखारी और मुस्लिम है, इब्ने राजी वाली, और तफसीर नहीं है। तफसीर अब मैंने आपसे नहीं पूछी, सात सिक्का है, आपको पता है। चले ठीक है, अभी आपको ये भी नहीं मालूम है कि हदीसों की किताबें कौन सी हैं, तफसीरों की कौन सी किताबें हैं। ये बुखारी और मुस्लिम जो है वो तफसीर की किताब नहीं है, यानी कुरान मजीद की उन्होंने तफसीर नहीं लिखी है कि आप कुरान की आयतों की तफसीर भी चाहते हैं कि बुखारी ही से मिले। सारे सुन्नी, सारे शिया, सारी दुनिया के लोग जानते हैं कि हदीसों की किताबें अलग होती हैं, कुरान मजीद की तफसीर की किताबें अलग होती हैं। आपको यही नहीं मालूम है तो अब हम आपके साथ क्या बहस करें? बहस तो नहीं कर रहे, मगर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि समझ में आपके आता भी नहीं है। बात सिंपल है मेरे भाई, अभी आपने कहा कि इमाम ज़मान आपके हैं तो वबा जो फैली हुई है उसको क्यों नहीं रोकते? जवाब सिंपल है, इमाम ज़माना अल्लाह के वली हैं रूए जमीन पर। खुद अल्लाह है कि नहीं है? मानते हो ना? तौहीद को तो मानते हो, अल्लाह मौजूद है, जिंदा है, ठीक है, तो अल्लाह क्यों नहीं इसको रोकता? खुद अल्लाह क्यों नहीं रोकता? वही बात आप अल्लाह की शान में भी गुस्ताखी के लिए कर सकते हैं, मगर ये हमारी मर्जी से जो करे वो खुदा नहीं होता, हमारी मर्जी से जो करे वो हमारा इमाम भी नहीं होता। हमें अल्लाह की मर्जी के मुताबिक चलना है मेरे भाई। अल्लाह को अपनी मर्जी के सांचों में ढालने की कोशिश मत करो, अल्लाह के वली को अपनी मर्जी के सांचे में डालने की कोशिश मत करो कि हम जो चाहेंगे वो करके दिखाएं। नहीं, जो वो चाहते हैं उसको समझने की कोशिश करो। जी ठीक है, कबला कॉल हमारे साथ हैं। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम मौसी भाई, अलैकुम सलाम वालेकुम। जी स्नेहा साहब। जी किबला साहब को भी मेरा अस्सलाम वालेकुम या अस्सलाम मदद। किबला साहब से सवाल है, मक्का फतह हुआ तो जो इनके मामू थे या उनके मामू के अब्बा थे वो तो मक्का फतह होने के बाद मुसलमान हुए। कौन मामू? कौन? जब जो 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 इनके मामू है ना, माविया बिन अबू सुफियान ना, अच्छा अच्छा, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। अच्छा मामू, मामू, अच्छा खालिद। तो ये मुसलमान हुए, मक्का जब फतह हुआ तो जब तलवारें इनकी गर्दन पे आई तो उन्होंने कलमा पढ़ लिया, ठीक है, जुबान से पढ़ लिया, जैसा भी पढ़ लिया, सरकार ने कबूल कर लिया। तो आज भी उनकी नस्लें वही करती आ रही है कि जिस तरह वो मौलाना कायनात के पास गए तो वो कहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं, या वो जो वाकया आपके सामने आया तो सरकार में तू कब से जो है ना इस्लाम का तरफदार हो गया है। तो ये क़यामत तक किबला साहब ये बातें खत्म नहीं होने वाली। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं आपके सामने जिंदा मिसाल हूं, अगर किसी को जरूरत है तो वो आपके सामने आके फैसला क्यों नहीं है? जो अपने पीरू से डरता हो तो वो खुदा से क्या डरेगा? आज दिन के प्रोग्राम में उसने कहा कि मुझे पीर इजाजत नहीं देते टीवी पे लाइव आने की, तो फिर जो पीरू से डरता हो तो वो हमारे इमामों के बारे में या हमारी त्योहार के बारे में बात करे। हमारा अकीदा सबसे पहले खाना कब आते हैं, उसके बाद मसे नबी पे, और उसके बाद हमारे आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम आते हैं। ये हमारा अकीदा है। ये मेरा भाई अगर ज़ियारत की बात करता है तो कब क्यों बंद हुआ और मसे नबी क्यों बंद नहीं? पहले तो तुम्हारे बाप दादा उधर काबिल थे ना, आज भी है। खुदा हाफिज़ या अलैहिस्सलाम। अपने प्रोग्राम को जारी रखिएगा, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना, ये उस दौर से चले आ रहे हैं जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस नबी नमाज पढ़ा रहे थे तो ये पीछे जो उठ के चले जाते थे और सूरह मुनाफिकीन उतरी थी। ये वही ठीक है, ये प्रोग्राम को ठीक है बच्चा। मौला अली मदद, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। एक और कॉलर हमारे साथ। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अहमद साहब, बिस्मिल्लाह जी। आपको राम साहब को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। मैं वो जो क्लिप सुनाया था वो सुना, मौलवी साहब का जो था जिसने जो हज़रत जुनैद का वाकया बयान किया पानी के ऊपर चलने का। तो कुरान करीम में एक आयत आती है
علیکم المیتۃ والدم واللحم الخنزیر الا لغیر اللہ الا لغیر اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کا جو نام پکارو تو ہمارے اوپر خون، خنزیر، یہ چیزیں جو حرام کی گئیں، اور جو اللہ کے بغیر کسی کا نام پکارا جو وہ چیز حرام ہے، یعنی کہ شرک، جیسے علامہ صاحب بتا رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں تو کتابیں بھر دی اسلام میں 1400 سال میں لوگوں نے لکھ کر اپنی مرضی کے ایسے ایسے چمکیلے بیان، ایسے جیسے گولڈن کے ورک میں۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، وقت احمد بھائی وقت کم ہو رہا ہے۔ ایک اور چھوٹا سا سوال ہے وہ لینے۔ کچھ لوگ آ کے کہتے ہیں جی میں جو نا وہ اپنے آپ کو آپ کے مسلک سے زیادہ ریلیٹڈ ہے کہ 313 میں امام صاحب جو آئیں گے، امام جو غیبت میں ہیں، تو میں ان کا نمائندہ بن جاؤں گا، میں ان میں کھڑا ہو جاؤں، میں کوشش کروں۔ تو وہ ساری زندگی تو بے ایمانیوں کی کمپنیوں میں رہے، تو کرتے رہے سپورٹ، آپ کے سامنے یہ دنیا سے چل رہی ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ وہ ادھر بھی سوچ رہے ہیں، دونوں طرف دونوں کشتیوں میں پاؤں رکھا ہوا ہے، تو وہ پھر ایک ہی کشتی میں امام جو آئیں گے وہ آنے والے۔ ٹھیک ہے تو اس کو احمد بھائی، تو اوبیسلی بات ہے، ہمارے علماء کہتے ہی رہتے ہیں کہ جب تک تزکیہ نفس اختیار نہیں کریں گے، تقویٰ اختیار نہیں کریں گے، 313 تو بڑی شخصیات ہیں، عام آدمی میں بھی شامل نہیں ہو سکتا۔ لاک ڈاؤن کی یہ پوری دنیا لاک ڈاؤن کر کے دکھا دی۔ مودی نے تو 8 مہینے کا لاک ڈاؤن کیا صرف کشمیر کا، اور دہلی میں مسلمانوں کو شہید کیا بھاگ بھاگ کر پیچھے۔ تو خدا ان کا جاگتا تھا جس نے پیدا کیا، جو 70 ماہوں جتنا پیار کرتا، اس نے پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کر کے دکھا دیا۔ اب ان کی پکڑ آنی ہے جنہوں نے۔ ٹھیک ہے احمد بھائی، پوائنٹ آ گیا، احمد بھائی پوائنٹ آ گیا، کیونکہ سوالات بھی جمع ہے میرے پاس اور ٹائم بھی کم ہے۔ بہت شکریہ، ایک اور کو شامل کروں گا اور بلا فاصلہ آپ کے سوالات جو آپ نے دیے تھے ان کی جانب چلیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم مسلم صاحب۔ آگے جان جی بسم اللہ۔ علامہ عباس صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کے ٹاپک کے حوالے سے شرک، بہرحال شرک جو ہے وہ حرام نہیں ہے، بالکل حرام ہے۔ میراث القوم جو ایک پوری امہ ہے، پوری امت جو ہے ہماری اسلامی امت، اس کے جو بڑے بڑے جو ممالک ہیں سیدھا جیسے سعودی عرب ہے، دبئی ہے، امارات ہیں، یہ سارے جتنے بھی امیر ترین ممالک ہیں انکلوڈنگ پاکستان، یہ ہم دیکھتے ہیں تو یہ اس طرح جو ہے وہ ایک کیا یہ شرک نہیں ہے؟ بہت شکریہ، جواب قبلہ نے دیا کہ بھی کھانے اور جو ہے وہ ایک خوف کھانا اور اس چیز پر ایک تھوڑا سا تجزیہ اپنی سمجھ لے لیں گے۔ اب سب بالکل ٹائم جو ہے وہ ہمارے پاس ہوتا چلا جا رہا ہے اور وقت کی کمی ہے، تو جو ہے ابھی ہم فوراً سوالات کے جواب کی طرف جانا چاہیں گے۔ جی لوگوں نے سوال کیے، سوال کہ اشتیاق بٹ صاحب سے شروع ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی تربیت ماں باپ کرتے ہیں، اس کو اچھا چلنا بولنا گفتگو کے ڈھنگ سلیقے سب سکھاتے ہیں، اس کو توحید بھی سکھائی جاتی ہے، تمام چیزیں کہ تمہیں خدا پالتا ہے، تمام چیزوں کو، مگر بنیادی طور پر تو اس کو ماں باپ نے پالا ہوتا ہے۔ تو پھر اس کو تھوڑا سا بیان کر دیں کہاں شرک آ گیا اور معاملات کیا ہیں؟ دیکھیں، بات پھر وہی ہے کہ میں ایک بار پھر تھوڑا سا معنی سمجھا دوں۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی کوئی مستقل طور پر انڈیپینڈنٹلی طاقت و قدرت کا مالک سمجھے۔ ماں باپ کو بھی اگر سمجھتا ہے تو وہ مشرک ہے، نبی کو بھی سمجھتا ہے تو مشرک ہے، امام کو بھی سمجھتا ہے تو مشرک ہے، مگر کوئی بھی مسلمان ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو یہ کہتا ہو کہ نبی خدا یا ولی خدا یا میرے ماں باپ یا کوئی اور اللہ سے ہٹ کر بھی کوئی طاقت و قدرت مستقل طور پر رکھتے ہوں۔ کوئی بھی ایسا عقیدہ نہیں رکھتا، لہٰذا کوئی بھی مشرک نہیں ہے۔ والدین وسیلہ ہیں ہمارے اور اللہ کے درمیان، وہ وسیلہ ہیں اور ان کی وجہ سے ہمیں وجود ملا ہے۔ مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے،
اور تمام چیزوں کا فراہم کرنے والا، حتیٰ والدین کا بھی انتظام کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ اس کو مانتے ہوئے ہم اگر والدین کو وسیلے کے طور پر نہیں مانیں گے، ان کی قدر نہیں کریں گے، ان کا شکریہ ادا نہیں کریں گے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھی ہم غضب نہ کر رہے ہیں۔ یہ بات عجیب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو ہرگز ایک شکر گزار بندہ نہیں کہا ہے کہ جو والدین کے احسانات کو بھلا دیتا ہے، احسان فراموشی کرتا ہے، بلکہ حکم دیتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خالی اللہ کا ہی شکریہ نہیں ہے، بلکہ ہر اس وسیلے کا کہ جس وسیلے سے اسے اللہ کی کوئی نعمت ملتی ہو، اس کا بھی ہمیں شکریہ ادا کرنا ہوگا۔ یہ ایک صحیح، اس میں بہت قبلہ ہی وہ بھی اہم شامل نقطہ کر ہے۔ لیں جہاں والدین کا آپ ذکر کر رہے ہیں، تو ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ والدین کو رب کے ناموں سے جی، کہا گیا ہے۔ محسن زیدی صاحب نے جو قرآن مجید کی آیت کے حوالے سے لفظ رب کو بتایا ہے، میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ قرآن مجید میں آیت کریمہ ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اے رسول کہہ دیجئے گا کہ میرے ماں باپ پر پروردگار رحم فرما جیسے انہوں نے میرے بچپن میں میری تربیت فرمائی۔ یہ نہیں کہنا کہ دو رب ہیں، رب کہ اس معنی میں، حقیقی معنی میں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ رب کا ایک معنی تربیت دینے والا ہے۔ ماں باپ نے ہماری تربیت میں حصہ لیا ہے، اس لیے انہیں مربی کہا گیا ہے۔ اس لیے کوئی مغالطہ نہ کرے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان میں انڈائریکٹ توہین ہے کہ کوئی کہے کہ میرے والدین بھی جو ہے وہ رب ہیں۔ یہ انڈائریکٹ توہین ہے، کیونکہ ٹائم رب ہمارے پاس کا کم ہوتا چلا جا اصلی رہا ہے۔ مفہوم اللہ سبحانہ وتعالیٰ، حقیقی معنی رب کا، ربوبیت کا اللہ سے مخصوص ہے۔ ہاں، اللہ نے والدین کو ہماری تربیت کا وسیلہ بنایا۔ جی ٹھیک ہے قبلہ، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ایک اور کالر کو شامل کر لیں اور گزارش کریں کہ ابھی جو ہے وہ بیچ میں تھوڑے سے ہم کال نہیں لے پائیں گے کیونکہ سوالات پہلے تمام کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی علیکم السلام، کون صاحب کہاں سے؟ جی شفقت عباس لندن سے بول رہا ہوں۔ جی شفقت صاحب۔ جی بہت صاحب سے سوال پوچھنا تھا کہ رسول خدا سے فارغ ہو چکے، کہاں سے؟ تو یہ آیت اتری جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج سے فارغ ہو آخری حج سے، حجۃ الوداع سے، تو ٹھیک ہے۔ آیت اتری فائدہ فرض کا فرض تک وہ ربے کا فرض۔ ہلو جی جی فرمائیے فرمائیے، سن رہا ہوں۔ جی، جب یہ آیت اتری فائدہ فرض کا فرض سب وائدہ ربے کا فرض، تو رسول خدا اس آیت کو اترنے کے بعد مولا علی علیہ السلام کو لے کے اپنی حجرے میں، خیمے میں چلے گئے، تو ایک دن اور ایک رات قیام فرمایا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تشویش ہوئی کہ ہمارے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ جانے خیمے کے اندر چلے۔ تو انہوں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ مولا علی کے ساتھ آپ کی کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں؟ تو رسول اللہ سے وعدے کے مطابق عائشہ کو بتایا گیا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ کو اپنا خلیفہ نہ کرو، لیکن آپ یہ کسی کو بات بتانا نہیں ہے۔ مولانا صاحب اس واقعہ کی تھوڑی تفصیلات بتا دیں مجھے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جی قبلہ، کالر کو لے لیں شامل، اگر کوئی اور ہے تو پھر اس کے بعد کالز کا سلسلہ بند کر دیں تاکہ جوابات مکمل ہوں، جی کم سے کم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ایک چھوٹا سا ہے آگے جی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضا رب فی الساخط الوالد والساخط ہو۔ میرا سوال ہے کہ اگر یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے بتائی ہے، تو اللہ کو جو رضا ماں باپ کی رضا کے ساتھ خدا کی رضا ہے، وہ بھی اس کی شفقت کا ہاتھ ہے، اس خدا کا۔ یہ خدا نہیں بن جاتا ماں باپ، ٹھیک ہے، ماں باپ جو ہے یہ بتا رہے ہیں جو میں اس حوالے سے کہ انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ وہ خدا نہیں بن جاتا لیکن خدا کی رضا ہو جاتی ہے۔ بالکل اس ٹھیک، اطاعت میں جو والدین کے گھر بچہ پیدا ہوا جزاک اللہ، اس نے پوری اطاعت ماں باپ سے سیکھی ہے۔ ٹھیک ہے، بس یہی ہے۔ میں بہت شکریہ، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔
جی قبلہ، اور ہم ناظرین سے یہی کہیں گے کہ کیجئے سوال، ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں آپ جو ہے انشاءاللہ وہ کل حاضر ہوں گے. جی ہاں جی کل ہوگا، تو اس میں آپ جو ہے وہ مختلف موضوعات کے اوپر اوپن پلیٹ فارم ہے. یہ جو ہے بیان حقیقت، اس میں ہم ایک موضوع لے کر آتے ہیں اور موضوع کے تحت سوال لینا چاہتے ہیں. بہرحال چونکہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی دل آزاری ہو، تو میں نے لے لیے، مگر آئندہ جو ہے وہ اس چیز کا خیال رکھیں گے. اگر شرک پہ بات ہو رہی ہو تو شرک سے متعلق سوال لائیں، ولایت پہ بات ہو رہی ہو تو ولایت کے متعلق سوال لائیں. ایک سیکوینس کے ساتھ اس میں آ جاتے ہیں. جی قبلہ، جو ابھی سوال آیا شفقت عباس صاحب کا، اس حوالے سے آپ گفتگو کرنا چاہ رہے تھے، تو وہ بات مکمل کر لیں، پھر میں اور سوالوں کو شامل کر لوں. جی، اگر پہلے والے سوالات کو اگر ترتیب سے بیان کر دیں تاکہ جلدی ہم ان کے جوابات بھی دے دیں، کوئی رہ نہ جائے سوال تشنہ جواب. اس سے ٹھیک پہلے ہے. جو سوالات آئے تھے ان کو بھی آپ دیکھیں. جی ہاں، انہوں ان نے ایک کو مثال بھی مختار عباس صاحب نے کہ جان نماز پہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی تصویر ہوتی ہے، تو اس کے جی اوپر پیر بالکل. رکھنا ہے. دیکھیے، یہ ساری باتوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر کوئی توہین کی نیت سے کہیں پر بھی پیر رکھتا ہے، پیر بھی نہیں رکھتا بلکہ توہین کی نگاہ سے فرض کریں دیوار پر بھی خانہ کعبہ کی تصویر ہے، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مقدس ہے، یا کوئی اور حرم مقدس کی تصویر ہے، تو اگر وہ نگاہ میں بھی نیت کے اندر توہین کی جو ہے کوئی نیت اس کے اندر ہوتی ہے تو وہ پھر یقیناً گنہگار ہے. مگر اگر نیت نہیں ہے اس کی، اچانک مصلی پہ جو موجود ہے تصویر، اس پر اس کا پیر آ جاتا ہے، تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سارا تعلق جو ہے وہ نیت سے ہے، انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. جی، اور ان کا اور صحیح. کیا سوال؟ آگے انہوں نے ایک فراز صاحب نے کہا کہ شیعہ حضرات سے انہوں نے سنا کہ مولا امیر المومنین نے رب کی مرضی خرید لی، نفس اللہ نفس رسول ہم کہتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ بس مانگنا ہے وہ امیر المومنین سے مانگو. یہ انہوں نے کہیں سے سن لیا یا وہ؟ بس سنا ہے نا. میں چاہتا ہوں کہ اس کی واقعاً بھی اصلاح ہونی چاہیے. دیکھیے، اللہ کی جو مرضات ہیں جس کو قرآن مجید نے کہا ہے، اس نے کسی نے اپنی طرف سے نہیں کہا ہے. خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس آیت کریمہ کے ذریعے سے، کہ کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں کہ جو اپنے نفس کو بیچ کر کے مرضات اللہ کو، اللہ کی مرضات کو جو ہے انہوں نے خریدا. یہاں پر خرید و فروخت جو ہے وہ مادی چیزوں کی طرح نہیں ہے کہ میں نے اگر فرض کریں کوئی ہیرا بیچا اور آپ نے خرید لیا، تو اب وہ ہیرا میرے پاس نہیں رہ گیا، اب آپ کے پاس چلا گیا، آپ اس ہیرے کے مالک ہو گئے، میری ملکیت ختم ہو گئی. یہ مادی چیزوں میں ایسا ہوتا ہے. مگر مرضات الہی، خوشنودی پروردگار کوئی ایسی ٹرانسفربل چیز نہیں ہے کہ اللہ نے اگر بیچ دی ہو تو اللہ کے نے رسول علی کا نفس لے لیا ہو، تو اب یہ معاملہ ہوا، نفس دیا اور اللہ کی مرضی لے لی، تو اب اس کا مطلب یہ کہ نہ علی کے پاس نفس علی رہ گیا ہے، نہ اللہ کے پاس اس کی مرضی رہ گئی. نہیں، ایسا کوئی مادی معاملہ نہیں ہوا، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اب اگر کوئی بھی اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ علی علیہ السلام کو ناراض نہ کرے، اس کا بغض اپنے دل میں نہ رکھے. علی کو ناراض اور غضبناک کر کے کوئی بھی اللہ کی مرضی حاصل نہیں کر سکتا. اس کا یہ مفہوم ہے، اور اس مفہوم میں توحید بھی اپنی جگہ پہ مضبوط ہے، ساتھ ہی ساتھ ولایت کے عقیدے کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا. صحیح. جی، اس میں انہوں نے شفاعت کے حوالے سے بھی کہا کہ شفاعت کی بھی امید ان سے رکھتے ہیں. اس کو ذرا سا واضح کر دیں. دیکھیے، یہاں پر صرف علی کی بات نہیں ہے. قرآن مجید جو ہے اس نے شفاعت کے باب کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے. شفاعت قیامت کے دن ان لوگوں کی ہوگی کہ جو گناہ کر کے وہاں تک پہنچے ہیں اور ان کو توفیق بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ مغفرت طلب کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے. اب باقی چیزیں ان کی صحیح ہیں مگر کچھ گناہ بھی ان کے ساتھ ہیں. جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی بھی گناہ انٹر نہیں ہو سکتا. اب یہ جنت میں جا نہیں سکتے ہیں کیونکہ کوئی گناہ جو ہے وہ قرآن اس میں جنت میں جا نہیں سکتا، اور یہ گنہگار ہے. بہرحال کچھ گناہ ان کے رہ گئے ہیں. اسی طرح کوئی جہنم میں بھی نہیں جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جہنم ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی نیکی نہیں جا سکتی. تو ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی نیکی ہے.
جتنے جہنمی کوالیفائڈ جہنمی ہیں ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی نیکی تو ہوگی. اب جب نیکی ہے تو وہ بیچارے جہنم میں نہیں جا سکتے کچھ نیکیوں کی وجہ سے، اور جو بیچارے جنت کے حقدار ہوئے ہیں ان کے پاس نیکیاں ہیں، ان کے عقائد درست تھے، ان کی کچھ نیکیاں بھی تھیں مگر کچھ گناہ بھی ساتھ انہوں نے کیے تھے کیونکہ معصوم نہیں تھے، تو اب ان گناہوں کو لے کر وہ جنت میں بھی نہیں جا سکتے کیونکہ جنت میں گناہوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے. تو درمیان میں جنت کو جنتی سے بھرنے کے لیے، جہنم کو جہنمیوں سے بھرنے کے لیے شفاعت کا ایک مقام ہے. اللہ نے خود اس بات کو کریٹ کیا ہے تاکہ درمیان میں اللہ کا نبی اور اس کے جو اللہ کے اولیاء ہیں، اس کے جو حجج ہیں، وہ آئیں درمیان میں سفارش کریں کہ پروردگار ان کے باقی معاملات درست ہیں مگر کچھ گناہ ہیں ان کے، اور ان گناہوں کے ساتھ وہ جنت میں نہیں جا سکتے، تو ہماری آبرو اور ہماری حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو تو معاف فرما دے تاکہ ان کے گناہ ختم ہو جائیں اور وہ جنت میں جانے کے قابل ہو جائیں. اسی طرح جو جہنمی ہے جن کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہوگا مگر ان کے پاس کچھ نیکیاں بھی ہیں، اب ان نیکیوں کو کیسے ختم کیا جائے؟ پھر درمیان میں شفاعت کرنے والی ہستیاں آتی ہیں، پروردگار تو جانتا ہے کہ انہوں نے کچھ نیکیاں ضرور کی ہیں مگر ہمارا بغض رکھا، ہمارے ساتھ دشمنی کی، ہم پر ایمان نہیں لے آئے اور ہمارے ساتھ ان کا عناد زیادہ تھا، تو ہمارے عناد کی خاطر ان کے جو باقی چھوٹے موٹے نیک کام ہیں ان کو ختم کر دے تاکہ وہ جہنم میں پھینک دیے جائیں. تو دونوں مرحلوں میں، جنت اور جہنم دونوں مرحلوں میں شفاعت کی ضرورت ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کہتا ہو کہ ان کو جہنم میں ڈالنا ہے، درمیان میں رسول اللہ آ جاتے ہوں یا علی آ جاتے ہوں کہ نہیں پروردگار ان کو جہنم میں نہیں ڈال، ان کو جنت میں ہم لے کے جاتے ہیں، تو اللہ بھی کہہ دے گا کہ جاؤ ان کو جنت میں لے جاؤ. ایسا نہیں ہے، یعنی اللہ کی مرضی کے خلاف وہ کبھی گئے نہیں، نہ دنیا میں گئے ہیں نہ آخرت میں جائیں گے، بلکہ اللہ کی مرضی ہی کا وہ مظہر ہوا کرتے ہیں. جی صحیح. قبلہ ہمارے صرف 2 منٹ رہ گئے اور سوال شفقت عباس صاحب کا رہ گیا، وہ جو آیت فَإِذَا فَرَغْتَ کی طرف اشارہ کیا کہ اس کے بعد مولا امیر المومنین کو حجرے میں لے گئے، جس پر بی بی عائشہ نے تعجب کا اظہار فرمایا کہ ان کی پاری تھی اور جو ہے وہ اپنی حجرے میں تشریف نہیں لائے، تو وہ کیا معاملہ تھا؟ مگر صرف 2 منٹ ہیں، اگر آپ جواب اس کا دے دیں 2 منٹ میں تو ان 2 آیتوں کو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب تم اپنے رسالت کے کاموں سے فارغ ہو جاؤ تو منسوب کر دو مولا علی کو اپنی جگہ پر جانشین اور اپنا خلیفہ اور وصی مقرر کر دو. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، پھر اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. اب فنصب کے معنی بہت سارے بتائے ہیں، غرض رکھنے والے ناصبیوں نے اس کا مطلب ناصبی بنانے کے لیے اپنے آپ کو یہی کہا ہے کہ فنصب سے مراد تم نعوذ باللہ ناصبی بن جاؤ، نعوذ باللہ من ذالک. فنصب کے معنوں کو انہوں نے توڑنے کی کوشش کی ہے. بہرحال اگر یہ جو روایت انہوں نے جو سنائی ہے وہ صحیح بھی ہے تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے نبی نے علل اعلان غدیر کے میدان میں مولا علی کی ولایت اور امامت کا اعلان کر دیا تھا. کسی پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں تھی کہ اچانک جو ہے وہ حضرت عائشہ سے کہیں کہ نعوذ باللہ کہ اب آپ کسی کو نہ بتانا، یہ جو ہے وہ میں ان کو خلیفہ بتا رہا ہوں. ڈھکی چھپی اور خفیہ طور پر ہم ولایت یا خلافت کے قائل نہیں ہیں. علی علیہ السلام کو ہم خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، اور یہ کھلا رسول اللہ نے ڈے ون سے جو ہے علی علیہ السلام کی وصایت اور وزارت اور خلافت کا تذکرہ فرمایا ہے. لہٰذا ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ حضرت عائشہ سے کہو کہ بس یہ اپنے حد تک رکھنا اور کسی کو نہیں بتانا. رسول اللہ نے تو میدان غدیر میں سب کو بتا دیا تھا. جی ٹھیک ہے قبلہ، ہمارے پاس جو ہے وہ پروگرام میں وقت بھی ختم ہو گیا اور جو ہے وہ سوالات بھی جو کہ ریپیٹ ہو رہے تھے، اس لیے ہم نے ان کو شامل نہیں کیا کہ ہم ان کے حوالے پروگرام میں ان کے کچھ جواب دے چکے تھے. اور اسی گزارش کے ساتھ اپنے ناظرین کے ساتھ کہ یہ پروگرام جو ہے وہ ٹاپک کے ساتھ مربوط ہوتا ہے، اس کے ساتھ مشروط ہوتا ہے، تو آپ آئندہ جب بھی ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائیں ہم آپ کو ویلکم کریں گے اور آپ کے سوالوں کو شامل کریں گے. مگر آپ نے صرف یہ خیال رکھنا ہے کہ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ جو ہے وہ سوالات ہوں.
ان کو آپ جو ہے وہ یہاں پر اس پلیٹ فارم پہ کریں. اور کل جو پروگرام ہوگا 8 بجے آغا عباس آبدی صاحب کا، اس میں اوپن پلیٹ فارم ہوگا، اس کے اندر آپ کسی بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ سوال کر سکتے ہیں، تاریخ سے، فقہ سے، حوالے سے. تو ہمارے پروگرام ناظرین وقت ختم ہو گیا. ہم آغا علامہ سید عباس آبدی صاحب کو کہ انتہائی مشکور و ممنون ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اہل بیت ٹی وی کو اپنا قیمتی ٹائم دیا. السلام علیکم قبلہ. اور ناظرین آپ سے بھی ہم اجازت چاہیں اور آپ کی ملاقات انشاءاللہ کل یو کے ٹائم سے 4 بجے ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.